دوسرے پارے کی ابتدا تحویل قبلہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی دلی آرزو یہ تھی کہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے، کیونکہ یہی ملت ابراہیمی کا نمایاں اور ظاہری شعار تھا۔ آخر کار آپ کی یہ دیرینہ آرزو پوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرما دیا۔ حکم نازل ہونے کے بعد مشرکین اور منافقین نے بھی اعتراضات کیے، لیکن اس معاملے میں سب سے آگے یہود تھے۔ وہ بظاہر تعجب کا اظہار کرتے، مگر حقیقت میں عناد اور ضد کی وجہ سے کہتے تھے، انہیں کس چیز نے اس قبلہ سے پھیر دیا جس کی طرف رخ کر کے یہ پہلے عبادت کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، آپ فرما دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، وہ جس سمت کو چاہے قبلہ مقرر فرما دے، یعنی ساری جہات اللہ کی ملکیت ہیں، کسی بھی سمت کو اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل نہیں، کوئی سمت خود سے قبلہ نہیں بن سکتی بلکہ اللہ کے حکم سے قبلہ بنتی ہے، لہٰذا ان کے اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں، اصل اہمیت سمت کی نہیں، اصل اہمیت اللہ کی طرف توجہ کی ہے۔ ان آیات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی ظاہر ہوتا ہے۔ آپ شوق اور انتظار وحی میں بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے، مگر خود سے سوال نہیں کرتے تھے، شاید اللہ کا فیصلہ اسی میں ہو کہ قبلہ تبدیل نہ ہو۔ اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے حکم کے فوراً بعد اہل ایمان پر اپنی ایک عظیم نعمت کا ذکر فرمایا۔ وہ نعمت کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم رسول جو سراج منیر بھی ہیں اور بشیر و نذیر بھی۔ مستقل قبلہ کا تعین بھی اللہ کا احسان ہے، اور ایسے عظیم رسول کی بعثت بھی بے مثال نعمت ہے۔ تحویل قبلہ کی بحث کے اختتام پر ایک فیصلہ کن بات فرمائی گئی۔ نیکی صرف مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینے کا نام نہیں، حقیقی نیکی یہ ہے کہ ایمان درست ہو، اعمال درست ہوں، معاملات درست ہوں اور اخلاق درست ہوں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف چہرے کا رخ بدلنا کافی نہیں، بلکہ دل اور پوری زندگی کا رخ بھی بدلنا ہوگا۔ اس آیت کو علماء نے آیت بر کہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام صرف چند عبادات کا نام نہیں جو مسجد یا خانقاہ تک محدود ہوں، یہ دین زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتا ہے، گھر میں بھی، بازار میں بھی، مسجد میں بھی، حکومت میں بھی، تجارت میں بھی، معاشرت میں بھی۔ مسلمان جہاں بھی ہو، اسلام اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ پر بت رکھے ہوئے تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ وہاں سعی کرنے سے جھجکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صفا اور مروہ کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ مشرکین خود ہی کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ کو حرام قرار دے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، حرام صرف یہ ہیں، مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔ ہاں، اگر کوئی شدید بھوک سے مجبور ہو جائے تو بقدر ضرورت کھا سکتا ہے، کیونکہ اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اسلام عدل کا دین ہے، اسی لیے قصاص فرض کیا گیا۔ مقتول کے بدلے قاتل کو سزا دی جائے گی، چاہے وہ کسی بھی خاندان یا حیثیت کا ہو۔ قصاص میں زندگی ہے، کیونکہ سزا کا یقین جرم کو روک دیتا ہے۔ اگر ورثہ معاف کر دیں تو یہ احسان اور رحمت ہے۔ روزے ہر بالغ مسلمان پر فرض ہیں۔ روزے انسان میں تقوی پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کا احساس بھی جگاتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ راتوں میں بیوی کے ساتھ تعلق جائز ہے، مگر اعتکاف کی حالت میں جائز نہیں۔ ناجائز طریقے سے مال کمانا حرام ہے، چاہے جوا ہو، چوری ہو، رشوت ہو یا دھوکہ۔ مسلمانوں پر جہاد فرض ہے۔ حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ سے رہی ہے اور رہے گی۔ مسلمانوں کو کمزوری نہیں دکھانی چاہیے۔ حج اسلام کا اہم رکن ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان سال میں ایک بار جمع ہوتے ہیں اور مساوات کا عملی منظر پیش کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کی غلط رسمیں ختم کی گئیں۔ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ کا ذکر کریں، نہ کہ آباء و اجداد کے فخر بیان کریں۔ شراب اور جوا میں وقتی فائدہ ہو سکتا ہے، مگر نقصان زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو برائیوں کی جڑ قرار دیا۔ نکاح میں اصل بنیاد دین اور اچھا اخلاق ہے۔ مال، حسب نسب اور خوبصورتی عارضی چیزیں ہیں۔
حیض کی حالت میں جماع جائز نہیں، لیکن ساتھ رہنا، کھانا پینا جائز ہے۔ اسلام نے اعتدال کا راستہ اختیار کیا۔ طلاق کی اجازت ہے، مگر یہ پسندیدہ عمل نہیں۔ زیادہ سے زیادہ 3 طلاق کی حد ہے، 2 کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، تیسری کے بعد نہیں۔ عدت طلاق کی 3 حیض ہے، وفات کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ عدت کے دوران نکاح کا پکا وعدہ لینا جائز نہیں۔ دوسرے پارے کے آخر میں 2 واقعات بیان کیے گئے۔ ایک قوم طاعون سے بچنے کے لیے بھاگی مگر موت سے نہ بچ سکی۔ سبق یہ ہے، تقدیر سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ دوسرا واقعہ بنی اسرائیل اور حضرت طالوت کا ہے۔ تھوڑی سی جماعت نے بڑے لشکر کو شکست دے دی۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آخر میں فرمایا گیا، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو سچائی کے ساتھ سنا رہے ہیں، اور بے شک آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔